بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر محمود الرحمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بچوں کی ایک بیماری بیڈ ویٹنگ یا بچوں کا نیند کی حالت میں یا غیر ارادی طور پر پیشاب کا نکل جانا، اس بارے میں ڈسکس کریں گے۔ اس بیماری کو میڈیکل ٹرمز میں نوکٹرنل انوریسس کہتے ہیں۔ اس بیماری کی مختلف وجوہات ہیں، جس میں کھانے پینے کے فوراً بعد بچوں کا سو جانا، مثانے کا سکڑاؤ، UTI یعنی پیشاب کی نالی کا انفیکشن، شوگر کی بیماری، اعصابی کمزوری، قبض اور بعض موروثی وجوہات بھی اس میں شامل ہیں۔ یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ 5 سال سے کم عمر کے بچوں میں اگر یہ علامات ظاہر ہوں، یعنی نیند کی حالت میں یا غیر ارادی طور پر پیشاب کا نکل جانا، تو یہ بیماری تصور نہیں کی جاتی۔ لیکن اگر 5 سال سے عمر میں زیادہ بچوں میں اگر ایسی تو یہ بیماری تصور کی جائے گی۔ یہ بیماری بچوں کے علاوہ بڑی عمر کے لوگوں میں بھی ہو سکتی ہے، جس میں نیند کے دوران یا کھانسی اور چھینکنے سے بھی بعض اوقات پیشاب نکل جاتا ہے۔ ہومیوپیتھک طریقہ میں اس کا بہت ہی اچھا اور موزوں علاج موجود ہے، اور بہت ہی بہترین رزلٹ اس کے ہومیوپیتھک میڈیسن سے حاصل ہوتے ہیں، جس میں ہم علامات کے مطابق میڈیسنز استعمال کرواتے ہیں اور چند دنوں میں مریض اللہ کی فضل سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو چلیں اب ہومیوپیتھک میڈیسنز کے بارے میں بات کرتے ہیں، جو کہ بیڈ ویٹنگ میں استعمال ہوتی ہیں۔ بچہ اگر جسمانی طور پر کمزور ہو اور کیلشیم کی کمی ہو تو اس کو عموماً کیلشیم فاس یا کیلکیریا فاس دوا دیتے ہیں۔ اگر خون کی کمی ہو تو فیرم فاس، اور اگر ہاضمہ خراب ہو تو پلسٹیلا دیتے ہیں۔ اگر اعصابی کمزوری یا نیورولوجیکل ڈیولپمنٹ کا فقدان ہو تو کالی فاس میڈیسن دیتے ہیں۔ پیشاب مقدار میں زیادہ ہو تو ایسڈ فاس، اور اگر ٹھنڈے موسم میں یعنی اس موسم سرما میں اگر تکلیف زیادہ ہو، پیشاب بار بار آئے اور اس طرح تکلیف ہو تو پھر کاسٹیکم دوا دیتے ہیں۔ اس طرح اگر فالجی کیفیات ہوں تو جلسیمیم، اگر پہلی نیند میں یعنی سوتے ہی اس کا پیشاب نکلے تو سیپیا، اور اگر گہری نیند میں یعنی سونے کے تقریباً 2-3 گھنٹے بعد ایسا معاملہ ہو تو پھر سلفر دیتے ہیں۔ اس طرح اگر بار بار پیشاب آئے اور تھوڑا تھوڑا قطرہ قطرہ آئے تو پیٹروسیلینیم دیتے ہیں۔ اگر مثانے میں تکلیف ہو اور بھرا ہوا محسوس ہو تو ایکوزیٹم دیتے ہیں۔ یہ 10-12 دوائیں جتنی بھی ذکر کی ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی دوائیں ہیں، اور ان میں جو خصوصاً جو مین اور پرنسپل سمٹمز کو بیان کیا گیا ہے، اگر باقی علامات کو بھی مد نظر رکھا جائے تو اس کا رزلٹ بہت ہی اچھا آئے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اور اس کے علاوہ اگر کسی اور ٹاپک یا ڈیزیز کے پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس کریں، انشاءاللہ اس پر بھی ڈسکس کریں گے۔ بہت شکریہ۔